ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ میں نے رات سرسری طور پر اس کی کچھ چیزیں مرتب کی ہیں کہ ہماری عید الاضحیٰ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تعداد ہو، لیکن چند چیزیں، میرے خیال میں 10 پوائنٹس ہیں۔ میں شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے وہ 10 پوائنٹ گنوائے دیتا ہوں کہ جو ہم عید الاضحیٰ کے اندر باقاعدہ اس کو بنیاد سمجھ کے عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے بلکہ ہماری عبادت ہے۔ اگر یہ تہوار ہوتا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا۔ یہ عبادت ہے، اسی لیے اس کو عبادت سمجھیے، اس کو تہوار نہ سمجھیے۔ نمبر 2، یہ پاکیزہ موقع ہے، غلاظت والا نہیں ہے۔ کیا معنی؟ دوسری قومیں اپنا خوشی کا موقع شراب میں، فحاشی میں، عریانی میں، ڈانس پارٹی میں گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہے، یہ پاکیزہ موقع ہے۔ نمبر 3، اپنی خود مگر دوسروں کے معاملات کا ایک بنیادی فرق ہے۔ اپنی خوشی میں مگن رہتے ہیں لیکن اپنی خوشی میں دوسرے انسان کی تکلیف کا سبب نہیں بنتے۔ کیا معنی؟ ہماری خوشی ایسی نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ مثلا ایسے ڈھول اونچے بجائے جائیں جس سے اگلے کا آرام خراب ہو، مریض کے معاملات ڈسٹرب ہوں، یا روڈ بلاک کر دیا جائے، یا جلوس اور غل غپاڑا کر دیا جائے جس سے دوسرے کو سکون چھین لیں۔ ایسی ہماری عبادت کے معاملات میں اسلام کے اندر گنجائش نہیں ملتی۔ نمبر 4، یہ جو بقرہ عید ہے یہ پیغام امن ہے۔ پیغام امن کا معنی، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن حجۃ الوداع میں ایک امن کا خطبہ دیا جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو امن اور آج کے دن سے بڑا ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس دن کے ساتھ خاص کر کے ایک جملہ فرمایا جو پورے مسلمانوں کے لیے، پورے سال کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اس بات کی عملی طور پہ گواہی دیں کہ دوسرے مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، وہ اس کا ہاتھ ہو یا وہ اس کی زبان ہو۔ اس سے سمجھ آیا کہ اس دن عید کے ساتھ رسول اللہ نے امن کو متعلق فرمایا ہے۔ تو 5ویں چیز اگر ہم اس عید کے موقع پہ دیکھیں تو یہ عید کا اجتماع اور عید کی قربانی اس عظیم الشان شخصیت کے کردار سے ریلیٹڈ ہے جس کا ایک نامی گرامی حیثیت انبیاء میں موجود ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے توحید کے لیے اپنے والد کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، مکمل فیملی چھوڑی، علاقہ چھوڑا، شرک کو قبول نہ کیا، خاندان سے بائیکاٹ لے لیا، حتیٰ کہ آگ میں کودنا پڑا تو وہ آتش نمرود میں بھی اتر گئے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی شرک کو قبول نہ کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ عید الاضحیٰ ایک بڑی شخصیت کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ نمبر 6، عید الاضحیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عظیم اظہار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، بیٹوں کو لوگ تو گرم ہواؤں سے بچاتے ہیں، اور بیٹوں اور اولاد اور بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ لوگ اپنے سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے اپنی اولاد کو امن دینے کے لیے، لیکن یہاں اللہ کی محبت میں ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ لی اور اللہ کی محبت کو نہیں توڑا۔ تو یہ رب کریم کی محبت کا ایک اعلیٰ چیز جو 100% ہمیں کردار سمجھا رہی ہے۔ نمبر 7، اس خوشی کے دن میں نبی اور امتی کے فرق اور رتبے کا معاملہ بھی سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ خواب امتی دیکھے تو وہ خواب ہوتا ہے، خواب نبی دیکھے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، وہ نرا خواب نہیں تھا، وہ اللہ کی وحی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا۔
तभी छुरी चला दी। आप और हम 1,00,000 बार भी ख्वाब देखें, इस तरह किसी काम पे हम अमल, किसी बंदे को कत्ल के मामले तक का अमल नहीं कर सकते। क्यों? कल कोई कहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, भाई वो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी नींद और है। हमारे पाक पैगंबर ने फरमाया, नबी और उम्मती में ये फ़र्क है, नहनु माशरल अंबिया, हम अंबिया की जमात हैं। और अपने बारे में फरमाया, जब मैं सोता हूँ, इन्ना ऐनाया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, फरमाया नींद में मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। नबी जागे, दिल तब भी जागता है, नबी सो जाए, दिल तब भी जागता है। पता चला नबी के दिल जागने की वजह से नबी का ख्वाब अल्लाह की वही बनता है। ये 7वां पॉइंट हमें इस ईद से समझ आता है। 8वां पॉइंट कि खिदमत के जज्बात पैदा होते हैं। क्या माना? हम जानवर को पालते हैं, मेहनत करते हैं, खूबसूरती के साथ उसको रखते हैं और फिर उसकी खिदमत को अपने लिए सआदत समझते हैं। ये नहीं कहते इसने पेशाब पखाना किया, ये घास फूस खा रहा है और ये पानी के मामलात में मुझे तंग किया जा रहा है। जी नहीं, हम में खिदमत का जज्बा उठता है। 9वें नंबर पे, 9वां नंबर, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा हम में आता है, बुज़दिली ख़त्म होती है। अपने हाथ से जानवर को ज़बह करें। और रब करीम ने मौका दिया, कल अल्लाह जल्ल शानो ने मैदान कारज़ार में जाने का मौका दिया तो हमारी टांगें कांपेंगी नहीं, हमारे पाँव नहीं हिल जाएंगे, हमारा दिल धड़कने नहीं लग जाएगा, बल्कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की एक ट्रेनिंग हम कर चुके होंगे। 10वें और आखिरी नंबर पे हमें ईद उल अज़हा आखरत की याद दिलाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर आदत मुबारका होती, खुतबे में भी और ईद उल अज़हा की नमाज में भी उन आयात की तिलावत करते जैसे सूरत आला और सूरत गाशिया है, जिसमें कब्र, आखरत, क़यामत, जन्नत और दोज़ख का जिक्र है कि हमने दुनिया छोड़ जाना है और आखरत में पहुँच जाना है।